ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، حضرات اساتذہ و طلباء، عزیزان ملت اور جملہ سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے شان سیدنا صدیق اکبر اور شان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نہایت ہی اہم موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، جس میں ان کی ذوات مقدسہ پر کیے جانے والے مطاعن طعنہ کی جمع ہوتی ہے، یعنی طعنوں اور اعتراضات اور اتہامات کا جواب دے رہے ہیں، تاکہ ان کی عظمت، عزت و حرمت اور ان کے ناموس کا دفاع بھی ہو، اور یہ مسئلہ کما حق ہو سننے والوں کی سمجھ میں بھی آ سکے، اور امت انتہا پسندی کی راہ سے بچ سکے۔ کل کی جو آخری نشست تھی، اس وقت تک ہم نے ان دلائل کو مکمل کیا جن سے یہ حقیقت بڑی صراحت کے ساتھ ثابت بھی ہوئی، واضح بھی ہوئی کہ خلافت اور امامت کے باب میں اسلام کے اندر کوئی تصور وصیت کا نہیں ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے لیے وصیت نہیں فرمائی صریحاً، نہ استخلاف فرمایا، یعنی کسی کو بھی اپنے بعد امت کا امیر، امت کا امام یا امت کا خلیفہ مقرر نہیں فرمایا، اور نہ ہی اس امامت و خلافت کی تعیین کے باب میں قرآن مجید میں کوئی نص وارد ہوگی۔ یہ امر صحابہ کرام کی شورا پر، یعنی ان کی مشاورت پر، جو مہاجرین و انصار پر مشتمل شورا تھی، اس پہ چھوڑ دیا گیا، اور امت کے اجماع پہ چھوڑ دیا گیا، امت کے خواص و عوام کی رائے پر اور اجتہاد پر چھوڑ دیا گیا۔ سو تعیین خلافت و امامت کا مسئلہ شورائی ہے اور اجتہادی ہے، یہ مسئلہ منصوص نہیں ہے، مگر یہ بات درست ہے کہ امام اور خلیفہ یہ ایک ہی لفظ ہے، سربراہ کا
امت کے سربراہ کا، مملکت کے سربراہ کا، حاکم وقت کا، اولی الامر کا، ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا، مختلف ادوار میں اصطلاحات بدلتی چلی آتی. جب آج کا زمانہ آ گیا ہے، آپ اس کو پریزیڈنٹ کی ٹرم دیتے ہیں، آپ اس کو پرائم منسٹر کہتے ہیں، کسی ملک میں اس کو چانسلر کہتے ہیں، شورا کو پارلیمنٹ کہتے ہیں، شورائے خاص کو ہاؤس آف لارڈز کہتے ہیں، برٹن میں، برطانیہ میں شورائے عام کو ہاؤس آف کامنز کہتے ہیں، پاکستان میں اسی شورائے عام کو نیشنل اسمبلی کہتے ہیں، شورائے خاص کو سینٹ کہتے ہیں، امریکہ میں بھی سینٹ ہے، کانگریس ہے. میں ان کی کامل مشابہت اور مماثلت قرار نہیں دے رہا. ان نظاموں میں ہزارہ نقائص ہوں گے ہیں، اور پھر اس میں تعیین ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی، حکومت کے سربراہ کی کس طرح کی جاتی ہے، تقرر کس طرح عمل میں آتا ہے، انتخابات کیا ہوتے ہیں، یہ سراسر ایک الگ سبجیکٹ ہے. اس میں دھاندلی ہو، بددیانتی ہو، کرپشن ہو، یہ موضوع جدا ہے. ہم اصول کی بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہ سربراہ ریاست اور سربراہ حکومت کا تقرر اسلام کے اندر عوام اور خواص کی رائے عامہ اور مشاورت پر مبنی ہے. خواہ اسے خلیفہ کو خلیفۃ المسلمین کا نام دیا جائے یا دیا جاتا تھا، خواہ اسے امیر المومنین کہا جاتا تھا، خواہ کسی زمانہ میں محض خلیفہ کہتے، کبھی سلطان کہتے، کبھی امیر کہتے. یہ ٹرمز علی حاصل القیاس مختلف ادوار میں استعمال ہوتی رہی ہیں. معنی ایک ہی ہے، سربراہ ریاست، امت کا امام، امت کا سربراہ، امت کا مقتدا، امت کا رہبر. تو یہ جو ایک آفس ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے شورا کے لیے چھوڑ دیا. اس کی تقرری کے لیے نہ کوئی قرآن مجید کی نص نازل کی گئی، نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی وصیت صادر فرمائی. سو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد امت نے، اور امت سے مراد اس وقت صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار تھے، خود مدینہ طیبہ میں جنہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقدس پر پہلے دن بیعت کی. پہلے دن سے میری مراد جب مسجد نبوی میں بیعت عام ہوئی تو 33,000 صحابہ نے بیعت کی. اتنے افراد وہاں موجود تھے کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا موقع تھا. تو شورا چونکہ مہاجرین و انصار صحابہ پر مشتمل تھی، جو فیصلہ وہ کر دیتی اجماع کے ساتھ، جس کے ہاتھ پر وہ بیعت کرتے، یہ ان کے ووٹ کا طریقہ تھا. اس دور میں بیعت ووٹنگ تھی، اظہار رائے تھا کسی کو خلیفہ، سربراہ، امام بنانے کے حق میں. ایک موڈ آف کانسنٹ تھا، اپنی رائے کا، اپنی رضامندی کا کہ اظہار کا طریقہ تھا. تو امرہم شورا بینہم کا پہلا مظہر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امت مسلمہ میں خلافت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں ہوا. تو آج سے ہماری آج کی جو گفتگو ہے اس نشست میں ہم اس موضوع کو شروع کر رہے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس باب میں مختلف احادیث ہیں. پہلی بات تو میں نے کہہ دی کہ قرآن مجید میں بے شمار ایسی آیات کریمہ ہیں جو نازل ہوئی اور جن کا مفسرین نے، بلکہ صحابہ کرام نے، بعض تابعین نے، بعض اتباع التابعین نے، بعض ائمہ تفسیر نے ان کے شان نزول کی بحث میں یہ بیان کیا کہ یہ آیت جو ہے جمیع صحابہ کرام کی شان میں اتری. یہ آیت کریمہ اہل بیت اطہار کی شان میں اتری. یہ آیت کریمہ بطور خاص ازواج مطہرات کی شان میں اتری. یہ آیت کریمہ فلاں فلاں صحابہ کی شان میں اتری. اور بعض آیات کریمہ کے بارے میں تفاسیر میں آیا کہ یہ فلاں ایک صحابی کے موقع پر، ان کے قبول ایمان پر یا ان کی کسی خاص فضیلت
اور خاص منقبت یا عادت یا عمل جو اللہ کو بہت پسند آ گیا تو ان کی شان میں اتری۔ مگر یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں کوئی آیت کسی کا نام لے کر فضیلت بیان نہیں کرتی، الحم سے والناس تک نام لے کر فضیلت بیان نہیں کرتی۔ اس لیے جب ہم قرآن مجید کی نص کی بات کرتے ہیں عبارت النص میں، تو وہ دلالت قطعی نہیں ہوتی کہ یہ قطعاً کہا جائے کہ یہ فلاں کی شان میں اتری۔ شان نزول سے اور سیاق و سباق سے اس کا اطلاق ثابت ہوتا ہے، الا بعض آیات کریمہ کے، کہ جن آیات کریمہ کے شان ورود کے بارے میں کوئی دوسری رائے ائمہ تفسیر کے ہاں اور ائمہ تاریخ کے ہاں دوسری رائے ممکن ہی نہیں ہے، ایسی کچھ آیات کریمہ ہیں جو خاص ہیں اپنے اطلاق میں۔ اگر ان میں کسی ایک شخصیت کے لیے پوچھیں تو جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک آیت کریمہ، بلکہ ایک پورا مقام ہے کئی آیات کریمہ پر مشتمل، وہ آیات نازل ہوئیں اور ان آیات میں صرف اور صرف سیدنا صدیق اکبر کی طرف اشارہ ہے، اور ان کے سوا ان آیات کا مصداق کوئی اور صحابی نہیں، نہ اہل سنت ائمہ تفسیر کے نزدیک، نہ اہل تشیع علماء تفسیر کے نزدیک۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آقا علیہ السلام کی ہجرت مدینہ اور غار ثور کے قیام کا ذکر ہے۔ یہ وہ ایک آیت کریمہ ایسی ہے کہ جو صرف اور صرف آقا علیہ السلام کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی، اور ان کے مناقب 5 مناقب اور فضائل بیان کیے ہیں، اور ان کا اطلاق سوائے ان کے کسی اور فرد بشر پر پوری کائنات انسانی میں نہیں ہے۔ اسی طرح بیعت رضوان ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ان صحابہ سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے میرے حبیب آپ کے دست اقدس پر بیعت کی۔ یہ بیعت رضوان کی طرف اشارہ ہے۔ یہ صحابہ کرام 1300 تھے یا 1400 تھے یا 1500 تھے یا 1700 تھے یا 1800 تھے، مختلف روایات ہیں۔ تو 1500 صحابہ کرام جو حدیبیہ میں موجود تھے، بیعت رضوان میں شریک تھے، اس پر کوئی اختلاف 1400 سال کی تاریخ علم میں اہل سنت اور اہل تشیع کے مابین اختلاف نہیں ہوا 1400 سال میں اس بات پر کہ اس آیت کا مصداق کون ہے۔ وہ تمام اصحاب ہیں جو بیعت رضوان میں شریک تھے۔ تو بعض آیات انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ اپنے ورود میں اطلاق میں قطعی ہیں، یعنی تاریخ قطعیت کے ساتھ ان کے ورود کو اور ان کے مصداق ہونے کو بیان کر دیتی ہے، اور اس پر اجماع ہوتا ہے صحابہ کرام سے لے کر آج تک تمام امت کا اہل علم کا۔ اور بعض آیات کریمہ کی تفسیر میں مختلف ان کا ورود کس کے حق میں ہوئی ہے وہ آیت، اور وہ کس کا مصداق کون ہے، اس پر پھر مختلف صحابہ نے بھی الگ الگ رائے دی، تابعین نے بھی، اتباع التابعین نے بھی۔ سو بات یہ ہوئی کہ قرآن مجید میں بشمول مولا علی شیر خدا کے رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ الکریم اور باقی خلفائے راشدین یا جمیع صحابہ کرام عشرہ مبشرہ ہوں، کسی کا نام لے کر قرآن مجید میں منقبت و فضیلت کسی کی بیان نہیں ہوئی۔ اسی طرح ازواج مطہرات اور اہل بیت اطہار کے لیے اجتماعی طور پہ جو آیت آئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ اہل بیت کے لیے خاص ہے، اس کے ورود اور اس کے نزول کے بارے میں اطلاق کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بھی قطعی ہے اور بقایا عمومی ہے۔ اب آ جاتے ہیں حدیث نبوی کی طرف۔ تو احادیث نبوی ایسی ہیں جن میں آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار میں سے ان نفوس قدسیہ میں سے ایک ایک کا نام لے لے کر خصوصی مناقب اور ان کے فضائل اور ان کی خصوصیات بیان فرمائی،
جن سے ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی رفعت، ان کی بلندی، ان کا درجہ، ان کا مرتبہ معلوم ہوتا ہے۔ اب یہ جو احادیث آئی ہیں یہ اہل سنت کی کتب حدیث میں ان محدثین کی اپنی اسناد کے ساتھ آقا علیہ السلام تک وہ بھی آئی ہیں، اور اہل تشیع کی کتب میں بھی آئی ہیں اسناد کے ساتھ۔ بعض ایسی ہیں جن میں تفرد ہے، یعنی اہل سنت کی کتب حدیث میں ہیں، اہل تشیع نے نہیں لیا۔ اسی طرح کئی روایات ایسی ہیں جو اہل تشیع کی کتابوں میں ہیں، اہل سنت نے نہیں لیا انہیں، مگر کچھ ایسی ہیں جو دونوں طرف کی کتب میں پائی جاتی ہیں۔ اب مسئلہ خلافت پر اور امامت پر یہاں ایک اشکال پیدا ہوا، ابہام پیدا ہوا، غلط فہمی پیدا ہوئی، اور وہ یہ کہ جو احادیث مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، جو بلا شک و شبہ مولا کائنات ہیں، مولا کل ہیں، ان کی شان میں احادیث آئیں، جس طرح کے باقی صحابہ کرام خلفائے راشدین کے شان میں الگ الگ آئیں، مگر میں بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں، ان کی شان میں احادیث وارد ہوئیں، تو اہل تشیع حضرات کو جو مغالطہ ہوا، انہوں نے ان احادیث کا معنی یہ سمجھا کہ شاید ان احادیث سے مراد یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے بعد اپنا خلیفہ، اپنا جانشین اور امت کا امام اور امیر مقرر فرما دیا ہے۔ یہ فہم ہے۔ تمام اہل تشیع حضرات، اہل علم، جو لوگ متلاشیان حق ہیں، تھوڑا تعصب، جانبداریت اور اپنی اپنی جو مائنڈ سیٹ ہیں ان کی تنگ دائروں سے باہر نکل کر تھوڑا سا نیوٹرل ہو کر، اوپن مائنڈڈ ہو کر میری اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے اوپن مائنڈڈنس بڑی ضروری ہے۔ آپ میرے ایک ایک لفظ کو سمجھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ بات ہے کہ جو عرض کروں گا غلط کوئی بات اس میں سے نہیں ہو سکتی، مگر آپ کو خیر مل جائے گی، سمجھ آ جائے گی اگر اس کو توجہ سے ذرا ذہن کو خالی کر کے، اپنے پہلے سے بھرے ہوئے رجحانات سے خالی کر کے سنیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جو احادیث صحیحہ ہیں، ایک ہیں بعد میں کتابوں کے اندر، کئی کتابوں میں رطب و یابس بھر دیا جاتا ہے، ایسی ایسی لغویات بھی درج ہیں کتابوں میں کہ انسان پڑھ لے تو ایمان ہی جل جائے۔ مناظر لوگ ایک دوسرے کے خلاف وہ حوالے پیش کیا کرتے ہیں، نہ میں مناظر ہوں، نہ میں مناظرے کی گفتگو کر رہا ہوں، نہ میری طبیعت ہے، اور نہ میں ایسی چیزوں کو بیان کرنا کسی لحاظ سے بھی خیر اور مصلحت اور بہتری کا باعث سمجھتا ہوں۔ میں تو صرف ان پہلوؤں کو لوں گا جن سے خیر نکالی جا سکے۔ رطب و یابس بھرا ہوا ہے۔ شیعہ حضرات یہ نہ سمجھے کہ چونکہ ان کی کتابوں میں آ گیا لہذا یہ درست ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ بہت بے پناہ فتنہ گری بھی کتابوں میں بھر دی گئی ہے، گمراہ کن واقعات اور روایات بھی درج کر دی گئی ہیں۔ ہمارے عقیدے مسلک کی کتاب میں آ گیا ہے، فلاں نے لکھ دیا ہے، ملا باقر مجلسی نے لکھ دیا ہے، فلاں نے لکھ دیا ہے، فلاں نے لکھ دیا ہے، لہذا مانے، یہ کوئی قاعدہ، کوئی اصول نہیں ہے۔ فلاں کتاب میں آ گیا لہذا ماننا ہوگا، یہ قاعدہ صرف اللہ کی کتاب قرآن کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے فرمان کے لیے، اگر وہ اسناد صحیح کے ساتھ ثابت ہو، صحیح کے ساتھ اور حسن کے ساتھ۔ اس طرح اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام ان کے فرامین میں ہے، اگر وہ بھی اسناد صحیح کے ساتھ ثابت ہو، موضوع من گھڑت روایتیں ان کی طرف غلط طور پہ منسوب نہ کی گئی ہوں۔ تو احادیث صحیحہ، روایات صحیحہ، ان کو سامنے رکھیں تو چند ایک ہیں جو میں کوٹ کروں گا، ان سے اہل تشیع حضرات کو مغالطہ لاحق ہوا علمی طور پر۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ جو حدیث ہیں یہ حضور علیہ السلام کی طرف سے اعلان ہے، گویا حضرت علی کو ان کے بعد خلیفہ اور امام اور امیر امت
مقرر کر دینے کا، آپ نے وصیت فرما دی، اعلان کر دیا، آپ خلیفہ ہو گئے۔ تو پہلی بات یاد رکھ لیں، کسی ایک حدیث صحیح میں، ایک بھی حدیث صحیح میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی شیر خدا کو ان کلمات کے ساتھ ان کی کوئی منقبت بیان نہیں کی کہ علی میرے بعد امت کا خلیفہ ہوگا۔ ایک روایت صحیحہ بھی نہیں ہے کہ علی میری بعد اس امت کا امام ہوگا، اس کی اطاعت تم پر واجب ہوگی۔ ایک بھی روایت صحیحہ نہیں ہے اس لفظ کے ساتھ، علی میرے بعد اس امت کا امیر ہوگا، تم پر اس کی اطاعت واجب ہے۔ ایک روایت صحیحہ بھی ان الفاظ کے ساتھ نہیں۔ اسی طرح ان الفاظ کے ساتھ کوئی روایت صحیحہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا فاروق اعظم یا سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے لیے بھی ثابت نہیں۔ اگر کسی ایک کے لیے بھی روایت صحیحہ ہوتی تو پھر کبھی بحث ہی نہ ہوتی صحابہ کرام کے مابین، اور ان کے اجماع کی نوبت نہ آتی، مشاورت نہ ہوتی۔ اور خود مولا علی شیر خدا نے جو نہج البلاغہ میں برملا کہہ دیا کہ خلیفہ کا تقرر شورا کا کام ہے، انما الشورى للمہاجرین والانصار، فاذا اجتمعوا على رجل فسموه اماما فهو للہ رضا۔ جب مہاجرین و انصار صحابہ کی شورا اجماع کر لے اور کسی ایک پر متفق ہو کر اسے امام اور خلیفہ ڈکلیئر کر دے تو وہی اللہ کی طرف سے امام اور خلیفہ ہوتا ہے۔ تو مولا علی شیر خدا کا یہ جو فرمان ہے، یہ جو خط ہے نہج البلاغہ میں، جس پر آج تک کوئی اختلاف نہیں ہو سکا، اور تمام شارحین، علامہ ابن حدید جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح حدیدی لکھی، علامہ ابن میثم البحرانی، علامہ علی نقی فیض الاسلام سمیت درۃ النجفیہ کے الغرض جتنے شارحین ہیں، کسی ایک کا اس پر اختلاف نہیں ہے۔ جو مولا علی شیر خدا نے 2 جمع 2 4 کی طرح تقرر خلافت اور تعیین خلافت و امامت کا قاعدہ لفظ سموہ امامن کہہ کر امامت و خلافت کا فیصلہ کرتا، اس لیے کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو نامزد نہیں فرمایا تھا۔ اب یہ مختلف مکاتب فکر نے بعض احادیث سے از خود اخذ کیا، یہ لوگوں کا فہم ہے، یہ سمجھ لیا کہ ان احادیث کے ذریعے مولا علی شیر خدا کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ بات نہیں۔ سب سے بڑی دلیل جو پیش کی جاتی ہے، اب میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں، وہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں وہ حدیث نبوی ہے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں تو علی بھی اس کا مولا ہے۔ سب سے بڑی دلیل تو یہ۔ اب جو دلچسپ بات ہے توجہ طلب، وہ یہ، میں نے خود صرف اس حدیث کے اوپر یہ پوری کتاب لکھی ہے، السیف الجلی علی منکر ولایت علی۔ یہ میرا عقیدہ ہے، جو ولایت علی کا منکر ہے اس کی گردن پر تیز دھار تلوار۔ اس حدیث کے میں نے 51 طرق، 51 جدا جدا سندیں اور 51 جدا جدا طرق اس کتاب میں جمع کی ہیں، اعلان غدیر کے نام سے۔ 51 طرق سے یہ حدیث آئی ہے، کل طرق جتنے تھے وہ سارے جمع کیے ہیں۔ جتنے صحابہ کرام سے یہ حدیث مروی ہے ان تمام صحابہ کرام کی فہرست دی ہے، جتنے تابعین اس کی روایت میں آئے ہیں ان کی فہرست دی ہے، جتنی کتب حدیث مختلف صدیوں میں لکھی گئی جنہوں نے اس حدیث کی تخریج کی ہے ان کے نام دیے ہیں۔ اور جو بات میں کہنے والا ہوں یہ آخری حدیث نمبر 51 ہے، یعنی سند کے اعتبار سے۔ من کنت مولاہ فعلی مولاہ کو جدا جدا مضمون مختلف الفاظ کے ساتھ 51 طرق کے ساتھ آیا ہے، مگر کسی ایک طریق پر بھی، کسی ایک سند پر بھی روایت کی گئی اس حدیث نبوی میں یہ لفظ نہیں ملتا کہ آقا علیہ السلام نے انہیں خلیفہ مقرر کیا، امت کا امیر مقرر کیا اور ساری امت پر ان کی اطاعت بطور خلیفہ اور امیر واجب کر دی،
اور اپنا جانشین بنایا تاکہ بعد میں ان کی خلافت ہوگی۔ اعلان خلافت 51 کے 51 طرق میں اس حدیث کے بیان میں کہیں نہیں آیا۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے جسے کوٹ کیا جاتا ہے۔ اب اس کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور سب سے زیادہ ائمہ حدیث میں سے امام نسائی ہیں جنہوں نے اپنی کتاب خصائص علی ابن ابی طالب، حدیث کی کتاب ہے، اس میں بھی ممکنہ حد تک مختلف طرق سے اس حدیث کو جمع کیا ہے۔ یہی پوزیشن ان کی بھی ہے کہ کسی ایک طریق میں اس حدیث میں یہ لفظ نہیں ملتا کہ جس سے یہ اخذ کیا جا سکے کہ حضرت علی کو مولا قرار دینا یا ولی قرار دینا اس کا معنی حضور کے بعد آپ کا خلیفہ ہونا ہے۔ میں 2-4 عبارتیں اس کی صرف دوبارہ استحضار کے لیے، سامعین کے استحضار کے لیے پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ اس کو سب سے بڑی دلیل بنایا جاتا ہے، اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور ضروری ہے کہ یہ حدیث کس موقع پر وارد ہوئی۔ بڑی اہم چیز اس میں توجہ طلب یہ ہے، بے شمار راوی ہیں اس کے، اس حدیث کو، چونکہ آقا علیہ السلام نے جب فرمایا حجت الوداع سے واپس آ رہے تھے تو ہزارہ صحابہ آپ کے ہمراہ تھے، سو بے شمار صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ پس منظر حدیث کا یہ ہے دراصل کہ سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے قبل، اس واقعہ سے قبل، یمن آقا علیہ السلام نے ان کو بھیجا تھا، اور کسی اور مہم پر حضرت خالد بن ولید کو سربراہ بنا کے بھیجا تھا۔ ایک مہم پر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے۔ جب وہ گئے تو وہاں کوئی واقعہ ایسا پیش آیا، یہ حضرت بریدہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ واقعہ ایسا پیش آیا جس پر بعض صحابہ کا سیدنا علی شیر خدا سے اختلاف ہو گیا۔ سو انہوں نے طے کیا کہ ہم جا کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کریں گے حضرت علی کی۔ ایک اور واقعہ پیش آیا کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھ کے ایک صحابی کے ہاتھ بھیجا جس میں سیدنا علی شیر خدا کے بارے میں کوئی شکایت تھی۔ وہ ایک طبقے کے لوگ تھے، صحابہ تھے، انتظامی معاملات تھے، تنظیمی معاملات تھے، فوجی امور کے معاملات تھے، ڈیفرنس آف اوپینین ہوتا رہتا ہے، اور ان کا طریقہ تھا اگر کسی کو کسی سے کوئی اختلاف ہوا تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بات پہنچا دیتے تھے۔ تو آپس میں کسی مسئلے پر نہ نزاع کرنا حرام ہے اور نہ اختلاف کا ہونا حرام ہے۔ نزاع اختلاف ہو گیا تو اس کے رفع کرنے کا طریقہ قرآن نے یہ دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، اور جب آقا علیہ السلام حیات ظاہری میں تھے تو آپ کی بارگاہ میں پیش کر دینا، یہی معنی ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینے کا۔ جب انہوں نے آ کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسی کوئی بات عرض کی، شکایت کی، تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس بھی اس کی روایت میں ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے شکایت جب کر چکا تو میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے چہرہ اقدس کا رنگ متغیر ہو گیا، آپ نے ناپسند کیا اس شکایت کرنے کو، آپ کے چہرہ اقدس پہ میں نے کچھ ناراضگی اور ناگواری پائی۔ وہ لفظ اس میں آتے ہیں فقدمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت علی فتنقصتہ، شکایت کی میں نے ان کے خلاف کوئی، فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر وجہ، تو آپ کے چہرے اقدس کا رنگ متغیر ہو گیا۔ یہ بیک گراؤنڈ ہے۔ اس طرح کے چند واقعات، اور اسی حجت الوداع سے جب واپس آئے تو چونکہ ان آنے والے صحابہ نے کچھ اور لوگوں سے بات کر دی تھی، تو اس اجتماع میں کچھ اور صحابہ کرام میں بھی آپس میں سیدنا علی شیر خدا کے اس واقعہ سے متعلق جس پر وہ اختلاف ہوا تھا کچھ گفتگو ہوئی، جیسے چہمے گوئیاں آپس میں ہلکے میں بات ہوتی ہے، تو آقا علیہ السلام تک یہ بات پہنچی۔ یہ مختلف پس منظر ہیں جن کو میں نے یکجا کر دیا۔ جب الغرض سیدنا علی شیر خدا کی نسبت انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ، ایک میں یہ بھی ہے کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے، پھر بیٹھے شکایت کی، پھر دوسرے کھڑے ہوئے، پھر تیسرے کھڑے ہوئے، یکے بعد دیگرے 4 نے کھڑے ہو کے وہی ایک شکایت کی، کچھ آپس میں حلقوں میں کی۔ جب یہ بات آقا علیہ السلام نے سنی تو اس کو ناپسند کیا۔ اب اس پس منظر میں آپ نے ممبر لگوایا
اور کھڑے ہوئے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا الست اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اب یہ میں نے پس منظر اس لیے واضح کیا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس حدیث نبوی کا معنی کیا ہے اور مراد رسول کیا تھی۔ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا تو اس کا مطلب کیا تھا؟ فرمایا ہے لوگوں، کیا میں تمام مومنوں کی جانوں کے زیادہ قریب یعنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب اور عزیز نہیں ہوں؟ یعنی کیا تم مجھے اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب نہیں رکھتے؟ تمہارے اوپر لازم نہیں کہ مجھے جانوں سے بھی زیادہ قریب، عزیز اور محبوب جانو؟ سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے سیدنا علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑا اور آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، تو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب اس پس منظر میں جب اس کا معنی دیکھتے ہیں کہ الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور دوسری روایت میں زید بن ارقم کے الفاظ ہیں الستم تعلمون انی اولا بکل مؤمن من نفسہ، کیا تم نہیں جانتے کہ میں ہر مومن کی جان سے اس کے لیے زیادہ محبوب اور قریب اور عزیز ہوں؟ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ جانے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور دوسری روایت میں فرمایا اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ رکھے تو مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ سارا ایک ہی مضمون ہے جو مختلف الفاظ میں مختلف مواقع پر بیان ہوا ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ شہادت لے لی کہ کیا ہر مومن مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب نہیں رکھتا، مجھ سے زیادہ محبت نہیں کرتا اپنی جان سے بھی؟ سب نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا پھر سن لو، جو مجھ سے محبت کرتا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کا محبوب ہے۔ جس نے اپنے اوپر میری محبت لازم کر رکھی ہے اس پر علی کی محبت کرنا بھی لازم ہوگا۔ جو مجھے جان سے قریب جانتا ہے وہ علی کو بھی جان کی سے زیادہ قریب اور محبوب جانے۔ جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو بھی اپنا دوست رکھے۔ جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ علی سے بھی پیار کرے۔ جس کا میں ولی ہوں یعنی دوست ہوں، محبوب ہوں، مددگار ہوں، ناصر ہوں، اس کا علی بھی ولی ہے۔ یہ وہ پس منظر تھا جس میں سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شان کو بیان کیا گیا۔ اب یہ جو امر ہے، جو معنی میں نے متعین کیا، اگر یہ معنی مراد نہ لیا جائے تو خود اس حدیث کے چونکہ مضامین کئی طرق سے مفصل آئے ہیں، کسی روایت میں مختصر ایک جملہ، کسی میں دو چار جملے تفصیل سے بھی آئے ہیں، تو جب تفصیلی مضمون اس غدیر خم کا پڑھتے ہیں، حضرت عامر بن واصلہ نے بھی روایت کیا، میں یکے بعد دیگرے کئی صحابہ کے ریفرنس دے رہا ہوں تاکہ ہر ایک کے مضامین سامنے رہیں، تو اس میں آقا علیہ السلام نے یہ بھی کیا وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑ کے اٹھا لیا اور فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم وال من والاہ وعاد من آداہ۔ یہ جو اگلی دعائیہ کلمات ہیں یہ اس مضمون کو مزید واضح کر رہے ہیں۔ فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، سو اے اللہ تو بھی اسے دوست رکھ۔ اب مولا کے معنی کا تعین کر رہے ہیں کہ معنی کیا ہے؟ کیا مولا کا معنی حضور کے بعد امت کا امیر اور خلیفہ اور امام ہونا مراد ہے یا کچھ اور؟ سو اس کا تعین خود آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ میں سے، اسی حدیث کے ٹیکسٹ میں سے، مضمون میں سے، نص حدیث میں سے کر رہے ہیں اس کا تعین۔ فرمایا اللہم والی من والا ہو، اے اللہ جو علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ، وعاد من آداہ ہو، اور جو اس کا دشمن ہو تو بھی اس کا دشمن ہو جا۔ اب بات دیکھنے والی ہے، یہاں آقا علیہ السلام نے ولایت، مولا، والی من والا، ولایت کا برعکس مد مقابل عداوت رکھا ہے کہ جو علی سے دوستی رکھے تو اس سے دوستی رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ تو اگر اس ولایت کا معنی خلافت ہوتا تو خلافت کے مقابلے میں عداوت نہیں آتا لفظ۔ ولایت کا معنی اس مقام پر امارت و خلافت اور امامت لے لیا جائے تو اس کے مد مقابل میں عداوت کا لفظ، دشمنی کا لفظ نہیں آتا، جوڑ نہیں بنتا کلام رسول میں، نفس مضمون کے اندر ربط نہیں رہتا، ربط ٹوٹ جاتا ہے، آقا علیہ السلام کے کلام کا نظم خراب ہو جاتا ہے۔ یہ فرمانا کہ جو اس سے محبت کرے
یہ معنی تو بنتا ہے، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے دشمنی کرے بغض رکھے تو بھی اس سے دشمنی اور بغض رکھ. ہاں یہ ربط بنتا ہے. جو اسے دوست رکھے تو بھی اسے دوست جان، جو اس سے دشمنی کرے تو بھی اس کو دشمن بنا، یہ ربط بنتا ہے. جو اس سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار کر، جو اس سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ، یہ معنی بنتا ہے، ربط بنتا ہے. اور اگر ولایت کا معنی یہاں کر لیں خلیفہ، تو اب پھر میں ترجمہ کرتا ہوں، اللہم والی من والاہ، تو باری تعالیٰ جو اسے خلیفہ سمجھے، تو آگے کیا بنے گا؟ تو بھی اسے خلیفہ سمجھ. اللہم والی من والاہ، جو اسے میرے بعد جانشین سمجھے تو بھی اسے جانشین بنا، جو اسے امام اور خلیفہ جانے تو بھی اسے امام اور خلیفہ بنا، اور جو اسے دشمنی کرے اس کو دشمن رکھ. وہ سارا ربط مضمون کا ہی ٹوٹ جاتا ہے، سارے کلام میں خلل واقع ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی مضمون ہے، یہی واقعہ ہے، حدیث خم، غدیر خم کا. حضرت سعد روایت کرتے ہیں وہی لفظ، الستم تعلمون انی اولا بکم من انفسکم، یہ فرما کر آگے پھر ثم اخذ بید علی فرفع، حضرت علی کا ہاتھ اٹھا کر کہا من کنت ولیہ فہذا ولیہ، جس کا میں ولی ہوں اس کا یہ بھی ولی ہے. فإن اللہ یوالی من والاہ ویعادی من عاداہ، پس اللہ اسی سے دوستی رکھتا ہے جو اس سے دوستی رکھے، اور اللہ اس سے دشمنی رکھتا ہے جو اس سے دشمنی کرے. اب یہاں خلیفہ اور امام کے لفظ کو فٹ کر کے دیکھیں تو سارا مضمون ٹوٹ جاتا ہے، ربط ختم ہو جاتا ہے. کیا ہوا؟ اگر ولی کا معنی ہو خلیفہ تو مطلب بنتا ہے جس کا میں خلیفہ ہوں، علی بھی اس کا خلیفہ ہے. یا اگر معنی ولی کا ولی الامر کہیں کہ جس کا میں ولی الامر ہوں، اس کا حاکم ہوں، علی بھی اس کا حاکم ہے، تو آگے کیا معنی بنتا ہے کہ اے باری تعالیٰ جو اس کے ساتھ یوالی دوستی رکھے تو اس کی دوست سے دوستی رکھ، اور جو عداوت رکھے تو اس کا دشمن بن. تو آقا علیہ السلام نے کیٹیگوریکلی ولایت کے مقابلے میں لفظ عداوت اور دشمنی کو وارد کر کے لفظ ولایت کا معنی متعین کر دیا ہے کہ یہ ولایت روحانی ہے، ولایت قلبی ہے، یہ ولایت روحی ہے. پھر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود روایت کیا، جو ان کے کلمات بھی یہ خود جو روایت کرتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ غدیر خم پر آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ ولی وانا ولی المؤمنین، اب اللہ میرا ولی ہے، میں مومنوں کا ولی ہوں. ومن کنت ولیہ فہذا ولیہ، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ وانصر من نصرہ وفی روایت واخذل من خذلہ. یہ جو اگلے الفاظ آقا علیہ السلام نے ملا دیے، یہ نہ جوڑے ہوتے تو اس کے معنی کے تعین پہ اختلاف بنتا تھا، کوئی چاہے بناتا رہے. لیکن آقا علیہ السلام نے اسی ایک ہی زبان اقدس میں، ایک ہی کلمہ میں، ایک ہی جملے میں دعائیہ کلمات ایڈ کر کے ولی اور مولا کا جو لفظ استعمال فرمایا تھا اس کا معنی متعین کر دیا کہ جو اس کو دوست رکھے، جو اس سے محبت کرے، جو اس سے پیار کرے، جو اس سے جان سے بھی بڑھ کر علی سے پیار کرے تو اس سے پیار کر، محبت کر، اسے دوست رکھ، اور جو اس سے دشمنی کرے تو اس کا دشمن ہو جا، جو اس کی مدد کرے اس کی مدد کر، جو اس کی تذلیل کرے، اس کو نیچا جانے تو اس کو تذلیل کر. یہ تمام الفاظ جو سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ جو حدیث ہے اس میں آئے ہیں، وہ سارے کے سارے اس معنی پہ دلالت ہی نہیں کرتے کہ اس سے یہ مراد لیا جائے کہ اس کے ذریعے آقا علیہ السلام نے یہ اعلان فرما دیا کہ میرے بعد علی خلیفہ ہوگا مسلمین کا، اور امام المومنین ہوگا، اور امیر الامہ امیر المومنین ہوگا، اس کی اطاعت تم پر واجب ہے. آقا علیہ السلام نے اگر یہی بات کہنی تھی تو مراد کو چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب اتنا خطبہ ارشاد فرمایا تو بجائے گول مول الفاظ کے، متشابہات الفاظ کے، ذو معانی، کئی معنی رکھنے والے، کئی تعویلات رکھنے والے الفاظ کے استعمال کرنے کی بجائے ایک ہی ایکسپریس کیٹیگوریکل
دو ٹوک لفظ استعمال کر دیتے ہاتھ کھڑا کر کے کہ لوگوں غدیر خم پر میرے بات سن لو، علی امت کا خلیفہ ہوگا، امیر المومنین ہوگا، میں اس کو خلیفہ اپنا نام جانشین مقرر کرتا ہوں، میرے بعد تمہارے اوپر اس کی اطاعت واجب ہوگی. جملے تو یہ بنتے تھے کہنے والے. تو جو بات آقا علیہ السلام نے نہیں کی تو امت کا ایک طبقہ 1400 سال سے وہ معنی اپنے آپ بناتا پھرتا ہے. حضور علیہ السلام کو دشواری کیا تھی؟ اگر یہ مراد تھی تو کیٹیگوریکل وہ لفظ یوز کرتے، وہ جملہ بیان کرتے جو مراد تھا، جو مطلوب تھا، جس سے اختلاف بھی ختم ہو جاتا اور ساری بات واضح ہو جاتی. اب لفظ مولا جب استعمال ہوتا ہے تو یہ بھی ذہن نشین کر لیں، لفظ مولا کے بے شمار معنی ہیں. تو جب بے شمار معنی ہے لفظ مولا کے تو کوئی معنی تو لیں گے. اس مولا کا معنی محب بھی ہے، محبت کرنے والا، اور اس کا معنی محبوب بھی ہے. مولا کا معنی دوست بھی ہے، مولا کا معنی نصیر اور مددگار بھی ہے، مولا کا معنی سلطان اور مالک بھی ہے، مولا کا معنی عبد اور غلام بھی ہے، مولا کا معنی آزاد کردہ غلام بھی ہے، مولا کا معنی قریب بھی ہے، مولا کا معنی مہمان بھی ہے، مولا کا معنی دو امور کسی امر میں شریک ہونا بھی ہے، مولا کا معنی رشتہ دار بھی ہے، مولا کا معنی مربی تربیت کرنے والا بھی ہے، مولا کا معنی انعام کرنے والا احسان کرنے والے بھی ہے، مولا کا معنی کسی کا جو تابع ہوتا ہے وہ بھی ہے، مولا بھانجے کو بھی کہتے ہیں، سسرالی رشتہ دار کو بھی کہتے ہیں. یہ سید مرتضی حسینی کی جو معروف کتاب ہے عربی لغت کی تاج العروس، اس کو اٹھا کے دیکھ لیے، یہ تمام معانی میں نے تاج العروس سے بیان کی ہے. لغت کی کتاب ہے، یہ کوئی سنی شیعہ کی کتاب نہیں ہے، عربی لغت کی کتاب، یہ سارے معنی ہیں. تو جب ایک لفظ کثیر المعنی ہے، اتنے معنی ہیں، تو سوال یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی سند چاہیے، کوئی دلیل قطعی چاہیے کہ سارے معنی چھوڑ کر اسے ایک معنی پر محمول کر لیا جائے، اور وہ جو معنی محمول کر لے کہ یہ امت کا ولی الامر یا امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین یا میرا جانشین ہوگا میرے بعد. سوال ہے کہ اس معنی کو متعین اگر آپ کرنا چاہیں تو نفس مضمون اور آقا علیہ السلام کے کلمات پورے، اس کے سیاق و سباق اور اس کی عبارت میں اس کی تائید ہی نہیں ملتی، نہ اس واقعہ کے پس منظر میں تائید ملتی ہے، نہ آقا علیہ السلام کے اپنے کلمات میں تائید ملتی. اب یہی جو لفظ ہے لفظ مولا، آئیے معنی متعین کرنے کے لیے کہ کیا معنی ہوگا من کنت مولا فعلی مولا، لغتوں سے بھی اوپر، کتب لغت سے بھی اوپر، سب سے بڑھ کر قرآن ہے. قرآن سے لیتے ہیں کہ قرآن نے لفظ مولا کا کیا معنی دیا ہے، کس معنی میں استعمال کیا ہے، یہ بھی دیکھ لیجئے قرآن مجید میں. تو قرآن مجید میں لفظ مولا 4 جگہ استعمال ہوا ہے، 4 مقامات پر آیا ہے. آپ پڑھ لیجئے، یہ میرا ترجمہ قرآن میرے سامنے ہے، عرفان القرآن. اس میں اللہ پاک نے قرآن مجید کی سورہ انفال آیت نمبر 40 میں بیان کیا پہلے. اب وہ آپ دیکھتے چلے آئیے کہ مولا کا قرآن میں معنی کیا ہے. فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اگر انہوں نے اطاعت حق سے روگردانی کی تو جان لو بے شک اللہ ہی تمہارا مولا یعنی حمایتی ہے، حمایت کرنے والا، اور وہی بہتر حمایتی و نعم النصیر اور بہتر مددگار ہے. یہ قرآن کا پہلا استعمال ہے لفظ مولا کا. اب دوسرا استعمال ہے، اب جو مولا ہے وہ برے مددگار کے لیے بھی آیا ہے، برائی میں مدد کرنے والا. یہ کامن لفظ ہے. یہ سورہ حج آیت نمبر 13 فرمایا یدعو لمن درہ اقرب من نفعہ لبئس المولا ولبئس العشیر. اور وہ کافر مشرک اسے پوچھتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، اور وہ کیا ہی برا مددگار ہے اور کیا ہی برا ساتھی ہے. یعنی اس سے مراد شیطان یا بت ہیں. اب ان کو بھی بئس المولا کہا گیا. شیطانوں اور بتوں کے لیے جن کو کافر پوجتے ہیں ان کے لیے بھی بئس کل کر کے لفظ مولا یوز کیا، تو ان کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے.
چونکہ اس کا استعمال کامن ہے، کسی کی مدد کرنا، معاونت کرنا، ساتھ دینا، دوستی کرنا، حمایت کرنا، تعاون کرنا، ایک کامن لفظ ہے۔ یہ سورہ حج کا تھا۔ اب تیسرا استعمال اس کا لفظ مولا کا سورہ دخان میں آیا ہے، آیت نمبر 41، اس میں ارشاد فرمایا یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہیں ان کی مدد کی جائے گی۔ یا مولا عن مولا، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ آئے گا۔ ولایت اور مولا دوست کے لیے استعمال ہوا ہے لفظ، کوئی کسی کا دوست نہیں رہے گا، تو وہی دوستی، محبت، حمایت، تعلق اس معنی میں آ گیا۔ کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، یہ سورہ دخان میں آ گیا قرآن مجید کا استعمال لفظ مولا کا۔ اور اس کے بعد پھر سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 11 میں آیا ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ان لوگوں کا ولی اور مددگار ہے جو ایمان لائے، اور بے شک کافروں کے لیے کوئی ولی اور مددگار نہیں ہے۔ اب ان تمام آیات میں حکمران کا معنی، جس کو اولی الامر کہتے ہیں، حاکم کہتے ہیں، اس معنی میں کہیں قرآن مجید میں لفظ مولا نہیں آیا۔ غالب تر معنی یہ جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اسی طرح چونکہ یہی مضمون ہے جس میں کسی جگہ آقا علیہ السلام نے جو فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یہ لفظ آئے ہیں، اور ایک جگہ فرمایا کہ فإن علی منی وأنا منہ، یا فرمایا فہذا من کنت ولیہ فہذا ولیہ، من کنت ولیہ فہذا ولیہ، جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے۔ تو بعض روایات میں مولا کے ساتھ لفظ ولی بھی آیا ہے۔ اب ولی کا لفظ بھی قرآن مجید میں کثیر مقامات پر آیا ہے۔ ولی کا معنی اولیاء ہے، ترجمہ اس کا جمع اولیاء ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوست، ان پر کوئی خوف و غم نہیں ہوگا۔ ولی کا لفظ بالعموم دوست کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور بھی معنی ہے، بے شمار معنی ہے، مگر بالعموم غالب معنی اس کے استعمال میں فرمایا جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، کہ آپ کے لیے اللہ سے بچانے والا، اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 ہے۔ اسی طرح قرآن مجید نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا کار ساز ہے، انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ یا مددگار آ گیا، کہیں فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، وہی مولا اور اولا کا معنی ایک ہی لفظ۔ فرمایا بے شک سب لوگوں سے بڑھ کر ابراہیم کے قریب اور حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے دین کی پیروی کی۔ یہاں اولا مولا کے معنی میں، یہاں قریب اور قربت کا معنی آ گیا ہے، یہ معنی قربت کا آ گیا ہے۔ اس طرح قرآن مجید نے ولی اور مولا کے لیے جیسے جبریل کو اور صالح مومنین کو 5ویں مقامات پر وہاں بھی لفظ مولا یوز کیا ہے۔ الغرض اسی طرح جا بجا قرآن مجید میں جو الفاظ آئے ہیں مولا کے، ولی کے، اولا کے، ان تمام الفاظ کا جائزہ لے لیں تو جو حکمران ہوتا ہے، سلطان ہوتا ہے، خلیفہ اور امیر، ہم جس خاص سینس میں لے رہے ہیں جو ہماری بحث ہے، امارت اور خلافت و امامت جس معنی میں، تو مولا، اولا اور ولی مطلقاً جب استعمال ہوتے ہیں تو بالعموم اس معنی میں استعمال نہیں ہوتے۔ اس کا اطلاق بڑا وسیع ہے، مگر خاص اس چیز پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ کوئی آگے اضافت نہ ہو۔ ولی الامر کا جیسے لفظ نہ لگایا جائے، جیسے اولی الامر کہا قرآن مجید نے، تو اس کی تو تائید نہیں ملتی اس حدیث پاک سے کہ اس میں اعلان خلافت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان ولایت کیا ہے مولا علی شیر خدا کو،
روحانی مرتبہ، روحانی مددگار ہونا، ولایت کا امام الانبیاء فاتح ولایت ڈکلیئر کیا ہے، اور امت پر ان کی محبت کو واجب کر دیا ہے جیسے محبت رسول واجب ہے، اور فرما دیا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اگر وہ مومن ہے تو وہ علی سے محبت کرے گا، اور اے اللہ تو اسے محبوب جان جو علی کو محبوب جانتا ہے، اور اسے دشمن جان جو علی کو دشمن جانتا ہے۔ تو دراصل یہ وہ اعلان تھا محبت علی کا، ولایت علی کا، اور قلبی اور روحانی اعتبار سے قربت علی کا، کہ یہ مومن کی شان ہے کہ حضرت علی کے بغض سے لوگوں کو بچایا جائے، اور حضرت علی کی محبت اس کا اعلان کیا جائے کہ لوگ حضرت علی سے محبت کرنے کو ایمان سمجھیں۔ اب یہ وہ چیز ہے، اس کی تائید احادیث نبوی سے اور بے شمار مقامات پر ملتی ہے، اس معنی کی تائید ملتی ہے۔ اگر اس کا معنی خلیفہ اور امیر المومنین کر لیں تو اس کی تائید ہی نہیں ملتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خود روایت کرتے، حوالے ضرورت دینے نہیں ہے، میرے اگر حوالے پڑھنے ہو تو یہ سارے میری کتاب غایت الاجابہ فی مناقب القرابہ، 400 احادیث میں نے شان اہل بیت میں دی ہیں، اس میں 400 احادیث، اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شان اقدس میں بھی۔ پھر پوری کتاب احادیث کی میں نے جمع کی ہے، کنز المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب، سب حوالہ جات اس میں نے دے دی ہے، السیف الجلی میں دے دی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ حدیث صحیحہ ہیں، بخاری میں ہیں، مسلم میں ہیں، ابو داؤد میں ہیں، کئی ترمذی میں ہیں، صحاح میں، بے شمار کتب میں ہیں۔ اب اس معنی کی جو تائید ملتی ہے وہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، یہ انہو لعہد النبی الامی الیہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا۔ اب یہ جو بیان ہو رہا ہے لگتا ہے یہی مضمون ہے جسے ہاتھ کھڑا کر کے مولا علی شیر خدا کے حق میں اعلان کیا گیا تھا۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں انہو لعہد النبی الامی الیہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ساتھ یہ وعدہ فرمایا، وہ کیا؟ کہ لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، کہ اے علی تمہارے ساتھ سوائے مومن کے محبت کوئی اور نہیں کرے گا، اور سوائے منافق کے بغض کوئی اور نہیں رکھے گا۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، جو تجھ سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، جو تجھ سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ دراصل یہ وہ مضمون ہے جس کا بیان آقا علیہ الصلوۃ والسلام غدیر خم کے مقام پر فرما رہے ہیں، اور یہ مضمون اس لیے اس کا کوئی انکار نہیں ہو سکتا کہ سیدنا علی شیر خدا سے محبت جزو ایمان ہے، اہل بیت اطہار سے محبت جزو ایمان ہے، پھر اس طرح صحابہ کرام کی بات آئے گی، ان کی محبت جزو ایمان ہے، وہ مضمون الگ آتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دراصل یہ مضمون بیان کیا ہے ولایت علی کی شکل میں، جس کی وجہ سے وہ جو محبت کا تعلق ہے وہ صوفیاء، اولیاء اور جمیع امت مسلمہ کے لوگ سوائے خارجیوں اور ناسبیوں کے آج تک حضرت علی کی محبت پر اور اہل بیت اطہار کی محبت پر اور نبی اور آل نبی کی محبت پر آج تک پوری امت قائم ہے، اور جس کا دل حضرت علی اور اہل بیت اطہار اور آل نبی کی محبت سے خالی ہے اس کے دل میں منافقت ہے، کفر ہے، اور بغض صرف علی کا نہیں رسول کا بھی بغض ہے۔ یہ میں نے وضاحت کر دی اس حدیث کی جس کو پہلا سب سے بڑا ثبوت اور دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ اس میں حضرت علی کی خلافت اور امامت اور آپ کی امارت کا بیان کیا گیا۔ اب یہاں ایک دلچسپ ہے، قرآن مجید کی آیت کریمہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور یہ حدیث مبارکہ اس کی شرح اور اس کی تفسیر میں ایک شیعہ حضرات کی ایک بہت بڑی زمانہ اولا کی اوائل دور کی ایک قدیم ترین سب سے اعلیٰ مرتبہ تفسیر سے پیش کر رہا ہوں، جس کا نام ہے تفسیر فرات الکوفی۔ یہ 3 صدی ہجری کے شیعہ عالم ہوئے ہیں۔ 3 صدی ہجری کا مطلب ہے سن 200 اور کچھ۔ یہ زمانہ امام بخاری کا تھا، حضرت امام مسلم کا تھا، امام ابو داؤد، امام ترمذی کا زمانہ ہے۔ اس 3 صدی ہجری کے یہ شیعہ عالم ہیں شیخ فرات بن ابراہیم بن فرات الکوفی۔ یہ شیعہ حضرات کے اکابر علماء حدیث اور علماء تفسیر میں سے تھے، اور بہت بڑی چوٹی کی تفسیر ہے۔ اس کے اندر
وہ بیان کرتے ہیں اس حدیث کا پورا تذکرہ آ جاتا ہے اس کے صفحہ 36 پر. دراصل سورہ المائدہ کی آیت کی تفسیر کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ زید بن ارقم روایت کرتے ہیں قال لما نزلت هذه الآیہ فی ولایت علی ابن ابی طالب. اب میں آپ کو سب سے قدیم غالباً سب سے پہلی لکھی گئی شیعہ تفسیر یا کوئی ایک آدھ اور تفسیر ہوگی اس کے علاوہ اس زمانے کی لکھی گئی سب سے اقدم تفسیر اہل تشیع کی، ان کے شیخ امام فرات بن ابراہیم بن فرات الکوفی وہ بیان کرتے ہیں کہ زید بن ارقم نے روایت کیا کہ یہ آیت جب نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو کہتے ہیں کہ اس موقع پر آقا علیہ السلام نے سیدنا علی کی ولایت کا اعلان کیا. یہ شیعہ تفسیر ہے. فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید علی ثم رفعها، ہاتھ آپ کا اٹھا کر بلند کیا. وقال اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم والی من والاہ وعاد من آداہ. آپ نے عرض کیا باری تعالیٰ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، اور تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور اسے دشمن سمجھ جو علی کو دشمن سمجھے. وہ کہتے ہیں یوم غدیر خم آقا علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا تھا. یہاں بھی انہوں نے کوئی معنی، آپ تفسیر کر رہے ہیں اس حدیث کی، آیت اور حدیث کی تفسیر، ولایت کے مقابلے میں خلافت کو نہیں لائے، اس کے ساتھ ولایت کے مقابلے میں عداوت بیان کی، اور ایک پاسنگ ریفرنس اشارہ بھی نہیں دیا اس حدیث میں آقا علیہ السلام نے ان کی خلافت اور امامت کا اعلان کیا تھا. اس کے بعد پھر اگلی روایت دیتے ہیں حدثنا حسین بن الحکم عبداللہ بن عطا سے کہ کنت جالسا مع ابی جعفر محمد الباقر علیہ السلام. تو ان سے پوچھا گیا کہ اللہ پاک کی یہ جو آیت اتری تو حضور السلام نے جو فرمایا یہ حدیث قل للناس من کنت مولاہ فعلی مولاہ، تو اس کا معنی کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ حدیث کم پر حضرت علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا. پھر آگے اگلے صفحے پر جا کر پھر ولایت کی بات کرتے ہیں کہ ولایت کا اعلان کیا گیا. چوتھے صفحے پر پھر بیان کرتے ہیں ولایت کا اعلان کیا گیا. اور یہ تمام آیات کی تفسیر کرتے ہوئے اور اسی طرح اس سے قبل وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارکباد دی. صفحہ نمبر 19 پر یہی امام فرات روایت حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت سے کہتے ہیں کہ آپ کو مکہ معظمہ کے ایام موسم حج میں انہی ایام میں حضرت علی کو مبارک دی ہنیئا لک وطوبی لک یا ابا الحسن، اے ابا الحسن، اے علی شیر خدا تمہیں مبارک ہو. ان اللہ قد انزل علی آیتا محکمتا غیر متشابہ. یہ شیعہ تفسیر کی عبارت پڑھ رہا ہوں. اللہ پاک نے غیر متشابہ آیت محکمہ، آیت محکم نازل کی ہے جس میں تمہاری شان بیان کی ہے. اور بیان کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں شان یہ بیان کی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس دن قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی محبت کرنے والوں کو یوم القیامت سواریوں پر سوار کر کے آپ کی قیادت میں جنت میں لے جائے گا. انت امامہم الی الجنہ. اب یہ مقام تھا نا کہ بیان کرتے کہ انت امامہم فی الدنیا، انت امامہم فی الامارۃ والخلافہ، آپ مسلمانوں کے دنیا میں امام اور خلیفہ ہوں گے. اب شیخ فرات بن ابراہیم بن فرات الکوفی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کی تفسیر کرتے ہوئے پھر یہ مضمون لا کر مولا علی شیر خدا کو مبارک اس بات کی دے رہے ہیں کہ علی تمہیں مبارک ہو، اللہ پاک نے تیرے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے یوں کہ تجھے اور تیری ساتھ محبت کرنے والوں کو قیامت کے دن تیری امامت میں جنت میں لے جائے گا. تو گویا اس میں اشارہ مولا علی شیر خدا کی محبت کے اس آخرت کے اجر کا ہے کہ ان سے سچی محبت اور اتباع کرنے والے ان کی قیادت امامت میں جنت میں جائیں گے. اب اس آیت کا اور اس حدیث کا دور کا بھی کوئی تعلق دنیا میں امارت سے، خلافت سے، اس وراثت جانشینی اور وصیت کے ساتھ نہیں ہے. انہوں نے اس کی تفسیر میں کہیں یہ لفظ تک نہیں بیان کیا ہے، بلکہ اس سے مراد اخروی ولایت لی ہے، اس محبت کا اخروی ثمر. یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ اہل بیت کی محبت کرنے والوں کی شفاعت ہوگی،
بشرطے کہ اس محبت کا معنی سمجھنا چاہیے کہ محبت اتباع کے ساتھ لازم ہو، عقیدہ اسی طرز پر ہو، ان کے اسوہ کی پیروی ہو، ان کی اتباع ہو، ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں. یہ سارا پیکج محبت کا حصہ ہے، خالی دعوی محبت نہیں ہے. اب یہ سیدنا مولا علی شیر خدا کی خلافت کے لیے جو پہلی دلیل کوٹ کی جاتی ہے وہ یہ، اس میں مجھے آج تک پوری زندگی میں آج تک جو روایات صحیحہ ہیں اور اسانید صحیحہ، ان میں ایک روایت نہیں ملی اس حدیث میں کہ آقا علیہ السلام نے اس کا معنی اپنے بعد خلافت کی وصیت مقرر کیا ہو. یہ خود بزعم خیش وضع کر لیا گیا ہے. ہم ولایت علی کو مانتے ہیں، میں مانتا ہوں، کل اولیاء مانتے ہیں امت کے. آپ امام الاولیاء ہیں، امام المحبوبین ہیں، امام المقربین ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد ایک دوسرا حدیث کوٹ کی جاتی ہے بطور دلیل بڑی اہم آپ کی خلافت اور وصیت کے لیے. وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جانے لگے تو آپ نے مولا علی شیر خدا سے فرمایا کہ آپ ہمارے جو اہل خانہ تھے، ازواج مطہرات اور اہل بیت مستورات، ان کی حفاظت کے لیے پیچھے گھر رہیں، ان کو ساتھ نہیں لے کر گئے غزوہ تبوک پر. کچھ لوگوں نے، منافقین بھی تھے نا چونکہ زمانے میں، جب تبوک پر گئے تو پیچھے یہود اور منافقین تو موجود تھے، تو کچھ لوگوں نے تانا زنی کی اور ان کو یہ کہا کہ علی تمہیں رسول نے اپنے ساتھ لے جانا پسند نہیں کیا، اپنی صحبت میں رکھنا ناگوار گزرا ہے رسول کو، تمہیں چھوڑ گئے ہیں. اس طرح کی تانا زنی کی سیدنا علی. میں یہ تفصیل کا مضمون بتا رہا ہوں. حدیث ایسی ہوتی ہیں کہ کہیں صرف ایک متعلقہ جملہ آ جاتا ہے، جب اس کو جمیع کتب اور تمام اسانید میں پڑھتے ہیں تو کئی تفصیلات آ جاتی ہیں، پورا پس منظر بھی آ جاتا ہے. تو میں جب بیان کرتا ہوں تو تاکہ پورے پس منظر کے ساتھ حدیث کا شان ورود بھی آ جائے، مضمون سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. تو سیدنا علی شیر خدا یہ تانا سن کے پریشان ہوئے اور جا کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ مجھے پیچھے کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ لوگ مجھے تانا دے رہے ہیں کہ شاید آپ نے مجھے اپنی صحبت میں ساتھ رکھنا اور اپنی سنگت میں رکھنا پسند نہیں کیا. اب حدیث کے الفاظ سنیے. عن سعید بن المسیب عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما غزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوة تبوک خلف علیا بالمدینہ فقالوا فیہ من لہ وکرہ صحبتہ وتابع علی النبی حتی لاحقہ فی الطریق. تو سیدنا علی شیر خدا پیچھے دوڑ پڑے تیزی سے، راستے میں جا ملے آقا علیہ السلام سے اور جا کے عرض کیا، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفتنی فی المدینۃ مع الذراری والنساء، آپ نے مجھے عورتوں بچوں کے ساتھ پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور حتیٰ قالوا لوگ مجھے تانا دے رہے ہیں کہ مجھے رسول چھوڑ گیا ہے، وہ ساتھ لے جانا پسند نہیں کیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا علی انما خلفتک علی اہلی اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ غیر انہ لا نبی بعدی، اور کما قال. اس موقع پر آقا علیہ السلام نے فرمایا، علی میں نے تمہیں اپنی اہل و عیال کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑا ہے. خلفتو کا اپنے پیچھے چھوڑ کے آیا، ان کا محافظ بنا کے اپنی اہل و عیال کے لیے، مستورات کے لیے، اہل بیت کے لیے. اور رہ گیا یہ تیرا خیال کہ اگر تیری طبیعت پہ بوجھ ہو تو چونکہ میں نے اعتماد کیا ہے تمہیں اپنا محافظ اور معتمد بنا کے چھوڑ کے آیا ہوں. فرمایا کیا تو اس پہ راضی نہیں کہ تیری حیثیت میرے ساتھ وہی ہو جو ہارون کی حیثیت حضرت موسیٰ کے ساتھ تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب یہ جو ٹکڑا حدیث ہے یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے اور متفق علیہ اور بے شمار کتب حدیث میں ہے. یہ جو ٹکڑا حدیث ہے، اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تیرا درجہ میرے نزدیک وہی ہو جو موسیٰ کے نزدیک حضرت ہارون کا تھا علیہ السلام، مگر یہ کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. تو اس حدیث کو بھی بطور دلیل کوٹ کیا جاتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے واضح طور پہ انہیں اپنا خلیفہ نامزد فرما دیا، چونکہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے. تو آپ نے تشبیہ دے دی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون کی، لہٰذا وہی درجہ حضرت علی کا بھی ہوگا. سو حاضرین محترم، یہ استدلال بھی غلط ہے
اور مبنی بر مغالطہ ہے، وہ غلط فہمی دور کر دوں۔ آقا علیہ السلام نے خود وضاحت فرما دی ہے کہ اپنے بعد کوئی خلیفہ نامزد نہیں کر کے جا رہے، فرمایا میں پیچھے خواتین اہل بیت کی حفاظت کے لیے آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ مدینہ طیبہ میں اہل بیت پاک اور مستورات کی حفاظت کے لیے، چونکہ دشمن موجود ہیں، سارے خیبر کے بھی آئے ہوئے اور بنو نذیر کے بھی اور بنو قریظہ کے بھی یہود، اور تبوک میں یہودیوں کے خلاف جنگ کے لیے جا رہے ہیں، کہیں شر نہ کریں، نقصان نہ پہنچائیں اہل بیت نبوی کو۔ خلفتک علی اہلی، میں مستورات نبوت اہل بیت نبوت کی حفاظت کے لیے آپ کو اپنا نمائندہ بنا کے جا رہا ہوں پیچھے۔ یہ خلافت اس طرح کی ہے۔ آقا علیہ السلام کے بعد امت کی خلافت کا کوئی تعلق اس حدیث میں نہیں، اور اگر وہ معنی لیا جائے تو اس میں غلطی یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے مثال دی ہے حضرت ہارون کا جو مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، وہ تو حضرت ہارون علیہ السلام یاد رکھ لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی وفات پا گئے تھے، وہ تو ان کے خلیفہ ہوئے ہی نہیں۔ ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت ملنے کا موقع ہی نہیں آیا، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں وفات پا گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام ان کے بعد تک حیات رہے تو ان کو تو خلافت ہی نہیں ملی۔ تو اگر اس حدیث کا اطلاق یوں کرنا ہو تو وہ تو بنتا ہی نہیں ہے، چونکہ ہارون علیہ السلام کو تو خلافت ہی نہیں ملی، وہ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی حیات میں وصال فرما گئے، تو گویا یہ حدیث الٹا نفی کرتی ہے اس استدلال کی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر تمثیل کا معنی کیا ہوا، تمثیل کیوں دی؟ تمثیل بڑی واضح ہے، اگر پوری حدیث کے مضمون کو دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو کب پیچھے جانشین بنا کے چھوڑا تھا؟ جب 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے تھے، فرمایا تھا میری قوم بنی اسرائیل کا خیال رکھنا، تو 40 دن کے لیے پیچھے قوم کی ذمہ داری سونپ کر گئے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا اشارہ فرما رہے ہیں علی، جس طرح ہارون کو موسیٰ نے 40 دن پیچھے رہنے والی قوم کی ذمہ داری سونپی تھی، ہمیں ممکن ہے 20 سے 40 دن کتنے دن لگ جائیں، میں اتنے دنوں کے لیے اہل بیت کی مستورات کی حفاظت کے لیے تمہیں ذمہ داری سونپ کے جا رہا ہوں بدرجہ ہارون۔ تو اس حدیث پاک کا بھی کوئی تعلق مسئلہ خلافت اور امامت سے نہیں بنتا۔ بس میں 3 ریفرنسز دوں گا، یہ سب سے چوٹی کے ہیں اوپر کے، اور اس طرح کے باقی تو اس سے نیچے آپ سمجھ جائیں گے کہ کس طرح احادیث کے معنی، ان کا معنی اور مفہوم اور مراد اخذ کرنے میں کیسے غلطی ہوتی ہے، انسان کیسے ٹھوکر کھاتا ہے۔ تیسرا سب سے بڑا جو ثبوت پیش کیا جاتا ہے وہ بھی سن لیجئے، وہ حدیث پاک ہے ایک اور، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا آخری سال میں امیر حج بنا کر، کہ صحابہ کرام کے ساتھ جائیں اور وہاں ان تمام صحابہ کرام کو حج کے ایام میں مناسک حج کی قیادت کریں اور ان کی امامت کریں اور انہیں مناسک حج کی تعلیم دیں اور لیڈ کریں، قیادت کریں۔ امیر الحج بنا کے بھیجا۔ پیچھے اللہ رب العزت کا امر آیا، اس دوران جو حدیبیہ میں صلح نامہ تیار ہوا تھا 10 سال کے لیے، کفار مکہ نے وہ اپنی شرائط توڑ دی۔ جب وہ شرائط توڑ دی اور صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی تو اس کی وجہ سے نو وار پیکٹ تھا، جنگ نہ کرنے کا معاہدہ فریقین کے مابین ہوا تھا، مکہ اور مدینہ کے مابین، اور ان کو امان مل گئی تھی۔ جب انہوں نے اپنا معاہدہ کفار مکہ نے توڑ دیا تو سورۃ برات نازل ہوئی، سورہ توبہ قرآن مجید کی، براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ پاک نے اپنی امان اٹھا لی اب کافروں سے۔ وہ جو پہلے سٹیٹ آف وار چل رہی تھی، ہر وقت مکہ اور مدینہ کے درمیان جنگ کا رشتہ تھا، غزوہ بدر ہوا، پھر غزوہ احد ہوا، پھر غزوہ خندق ہوا، حتیٰ کہ مختلف غزوات اور سرایہ ہوتے رہے، غزوہ احزاب ہوا، خندق۔ تو اس کے بعد صلح حدیبیہ ہو جانے کے بعد جو سٹیٹ آف وار تھی، جنگ کی حالت، یہ سسپینڈ ہو گئی فار 10 ایئرز، 10 سال کے لیے معطل ہو گئی، اور اس کی جگہ ٹریٹی آف پیس ہو گیا، امن کا معاہدہ ہو گیا۔ جب کفار مکہ نے معاہدہ توڑ دیا تو اس معاہدے کے ذریعے جو کفار کو امان مل گئی تھی، اللہ پاک نے آیت اتاری کہ وہ امان اٹھا لی گئی،
اللہ اس کا رسول بری ہو گئے اب امان سے، لہذا اسٹیٹ آف وار دوبارہ ریسٹور ہو گئی. جو پہلی حالت جنگ تھی اہل مکہ کے معاہدے توڑ دینے کے بعد وہ حالت جنگ دوبارہ بحال ہو گئی. یہ وہ میٹر تھا. وہی آئی کہ اے میرے محبوب چونکہ بہت بڑا اعلان ہے اور قرآن کی آیت کے ذریعے اعلان ہوا ہے کہ امان مل گئی تھی ان کو امان، اب وہ امان اٹھائی جا رہی ہے ان کے معاہدہ توڑنے کی وجہ سے، بریچ آف ٹروس کی وجہ سے، بریچ آف ٹریٹی آف پیس کی وجہ سے. چونکہ اب امان اٹھائی جا رہی ہے تو فرمایا میرے محبوب اس کے لیے وہ شہادت مانگیں گے، لہذا یا تو آپ خود اعلان جاتے تو خود اعلان کرتے، یا اپنی اہل بیت میں سے کسی فرد کو بھیجیں کہ یہ امان اٹھانے کا اعلان جا کے کرے اور لوگ اس کو رد نہ کریں، سوال نہ کریں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اونٹنی دے کر شہادت کے طور پر پیچھے سے مولا علی شیر خدا کو بھیجا اور انہوں نے جا کے کہا کہ سیدنا علی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جا کے کہا کہ یہ جو امان ختم ہو جانے کا اعلان ہے یہ مجھے آقا علیہ السلام نے بھیجا کہ آپ نہ کریں میں کروں گا. تو آپ نے جا کر امان کے اٹھائے جانے کا اعلان کیا. اب یہ واقعہ ہے، اس کو بعض احباب اہل تشیع حضرات ان کو پھر ایک مغالطہ لگتا ہے اس میں بہت بڑا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ گویا آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کی عمارت کو منسوخ کر دیا تھا. ان کے پیچھے مولا علی شیر خدا کو بھیج کر امان اٹھائے جانے کا کاغذ لے کے جب خود اعلان کیا تو گویا ان کی عمارت منسوخ ہو گئی. تو ان کی عمارت منسوخ ہو گئی تو آپ نے اعلان کیا تو اس کا مطلب ہے آقا علیہ السلام نے عملاً آپ کو امیر بنا دیا. یہ سب سے بڑی تیسری دلیل دی جاتی ہے. اب حاضرین محترم اس میں بھی ایک مغالطہ ہے، اس لیے میں نے کہا سننے والے تھوڑا سا ذہن میں عدل اور انصاف کی گنجائش پیدا کر کے سنیں. اب یہ میں حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں. آقا علیہ السلام جب عمرہ جعرانہ سے واپس آئے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین رجع من عمرۃ الجعرانہ بعث ابا بکر علی الحج، تو اس وقت آقا علیہ السلام نے سیدنا ابوبکر صدیق کو حج کے لیے امیر بنا کر بھیجا. پیچھے سیدنا علی شیر خدا کو بھیجا کہ وہ جو امان نامہ تھا اس کے خاتمے کا اعلان کر دیں کہ امان اٹھا لی گئی ہے. جب آپ پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر کے بعد پہنچے تو سیدنا یہ حدیث کے اب الفاظ پڑھ رہا ہوں، پوری حدیث اب آپ کو سنا رہا ہوں. زبانی مضمون پہلے کلیئر کر دیا نا تاکہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے. یہ نسائی ہے، اس کی سنن صغریٰ کی، دارمی ہے، بیہقی ہے، وہ سارے ہر چند کے حدیث ضعیف ہے، یہ بھی سن لیں. ہر چند کے یہ واقعہ جو بیان ہوا جس حدیث میں ضعف ہے، حدیث ضعیف ہے. مگر میں اب اس کے ضعف کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں قبول کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں، فنی بات نہیں، واقعاتی بات کی طرف آ رہا ہوں. یعنی جان نہیں چھڑانا چاہتا اس کی اسناد میں ضعف کی بنیاد پر کہ یہ ضعیف ہے، نا، واقعہ قبول کر کے پورا واقعہ سمجھانا چاہتا ہوں. تو جب سیدنا مولا علی شیر خدا پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا. اب حدیث کے لفظ سارے تمام کتب میں جہاں تفصیل سے مضمون آیا ہے وہ یہ ہوتا یہ ہے کہ ایک راوی کہیں صرف ایک متعلقہ جملہ بیان کر دیتا ہے، دوسرا راوی اس کا تھوڑا سا اور حصہ بیان کر دیتا ہے، بعض روات پورا واقعہ پس منظر کے ساتھ بیان کرتے ہیں. تو حدیث کو سمجھنے کے لیے جہاں بہت سے طرق سے حدیث آئی ہو تو جب تک پورا واقعہ بجمی سیاق و سباق سمجھا نہ جائے اس حدیث کا شان ورود، شان نزول اور شان فرمان اس کی سمجھ نہیں آتی، پھر اس کا مقصد، مراد اور اطلاق بھی سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے فن حدیث ایک بڑا ایک عجیب عظیم فن ہے. اس حدیث کو سمجھنے کے لیے اس کے جملہ سیاق و سباق، اس کا پس منظر تاریخی اور اس کے جملہ لوازمات کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. جب مولا علی شیر خدا پہنچے پیچھے سے، آقا علیہ السلام نے بھیجا تھا اپنی اونٹنی پر نشان کے طور پر کہ یہ حضور کا پیغام لائے ہیں، لوگ یہ نہ سمجھے کہ از خود اعلان کر رہے ہیں کہ امان ختم ہو گئی. تو فقال له ابو بکر امیر ام رسول، اب یہ فیصلہ ہو گیا. جب مولا علی شیر خدا پیچھے سے پہنچے کہ میں نے یہ اعلان کرنا ہے، آقا علیہ السلام نے بھیجا ہے برات کا اور امان اٹھائے جانے کا، تو سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا یہ تو اتنے تابعدار تھے آقا علیہ السلام کے فرمان کے، اتنے وفادار تھے، اتنے جانثار تھے، سچے اور صادق تھے، آپ نے پہنچتے ہی پوچھا اے علی آپ جو آئے ہیں بتائیں آپ کو امیر بنا کے آقا علیہ السلام نے بھیجا ہے؟
یا اس کام پیغام کے لیے پیغامبر بنا کے بھیجا ہے؟ آپ کا سٹیٹس کیا ہے، کس حیثیت سے بھیجا ہے؟ یہ پوچھا، اس لیے پوچھا کہ اگر امیر بنا کے بھیجا ہے وہ خود کہہ دیتے زبان سے تو آپ برطرف ہو جاتے اور مولا علی شیر خدا کو امارت حج سونپ دیتے. تو خود پوچھا امیر ام رسول، آپ کو آقا علیہ السلام نے امیر حج بنا کے بھیجا ہے یا پیغامبر بھیجا ہے؟ فقال لا بل رسول، آقا علیہ السلام نے مجھے امیر بنا کے نہیں بھیجا، امیر آپ ہی رہیں گے، میں تو امان اٹھائے جانے کا پیغامبر بن کے آیا ہوں، یہ پیغام سنانے کے لیے آیا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر جگہ ہر موقع پر پیغام تم پڑھ کے سنانا. ارسلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ببراءۃ اقرأها علی الناس فی مواقف الحج. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں جہاں حج کے مواقف اور مناسک آئیں یہ جو امان اٹھائے جانے کا فرمان نامہ یہ تم پڑھ کے سنانا. اب آگے سنیے، وہ کہتے ہیں فقدمنا مکہ، مکہ معظمہ پہنچے، صحابہ کرام کہتے ہیں کل، اور جب پہنچے تو قام ابو بکر فخطب الناس، تو پورا عرصہ امیر حج بدستور سیدنا ابو بکر صدیق ہی رہے. یہ بات ہی کچھ ملا لوگوں نے اور ذاکروں نے غلط بتا دی ہے قوم کو کہ ان کو امیر منسوخ کر دیا تھا اور مولا علی شیر خدا کو انہیں امارت منسوخ کر کے ان کو بھیج دیا تھا. یہ واقعہ ہی نہیں ہے. اینڈ تک فرام رائٹ آف دا بگننگ ٹو دا اینڈ امیر الحج سیدنا صدیق اکبر جیسے بھیجے گئے تھے واپس آنے تک وہی امیر حج رہے. ہر مقام پر بطور امیر حج خطبہ صدیق اکبر نے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قام ابو بکر فخطب الناس، ابو بکر صدیق مکہ معظمہ میں کھڑے ہوئے، تمام حاجی صحابہ کرام حجاج کو آپ نے خطاب کیا. فحدثهم عن مناسکہم، اور مناسک حج کی تعلیم دی. حتی اذا فرغ، جب صدیق اکبر مناسک کا خطبہ ختم کر چکے، قام علی فقرأ علی الناس براءۃ، بس اس کے بعد مولا علی شیر خدا اٹھے وہ رکا لے کر اور آپ نے امان اٹھائے جانے کا پیغام پڑھ کے سنا دیا، پھر بیٹھ گئے. یہ تھا رول مولا علی شیر خدا کا اس واقعہ میں. پھر فرماتے ہیں ہم چلے حتی اذا کان یوم عرفہ، پھر ہم عرفات میں پہنچے. جب عرفات میں پہنچے 9 ذی الحج کو، جس دن حج تھا، تو جمیع حجاج کرام صحابہ کرام کے ہزارہا کے اجتماع کو قام ابو بکر فخطب الناس، خطبہ حج بھی عرفات میں صدیق اکبر نے دیا. تو امیر برقرار رہے یا نہیں رہے؟ خطبہ حج بھی دیا. فحدثهم عن مناسک، مناسک بتائے. حتی اذا فارغ، جب خطبہ حج دے کر فارغ ہو گئے، قام علی فقرأ علی الناس سورۃ البراءۃ حتی ختمها، تو تب حضرت علی شیر خدا کھڑے ہوئے اور سورۃ البراءۃ کی ریلیونٹ جو آیتیں تھیں وہ پڑھ کے لوگوں کو سنا دی تاکہ پتہ چل جائے کہ امان ختم ہو گئی. پھر فرماتے ہیں حدیث میں ثم کان یوم النحر، پھر وہاں سے چلے مزدلفہ سے ہو کے قربانی کی جگہ پر مینا میں آ گئے. جب مینا میں آئے فلما راجع ابو بکر خطب الناس، پھر سیدنا ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا مینا کا. فحدثهم عن مناسکہم، ان کے مناسک بتائے. فلما فارغ قام علی فقرأ علی الناس براءۃ حتی ختمها، ہر مقام پر بطور امیر حج خطبہ سیدنا صدیق اکبر دیتے تھے اور ان کے بعد سیدنا علی شیر خدا قیام فرما ہو کر کھڑے ہو کر وہ کاغذ کے ذریعے برات جو اٹھا لی گئی تھا اس کا پیغام پڑھ کے سورہ برات کی آیتیں پڑھ کے سنا دیتے تھے اور واپس بیٹھ جاتے تھے. پھر واپس پلٹے، اس کے بعد پھر قام ابو بکر خطب الناس، پھر آپ نے ان کو مناسک بتایا کہ کس طرح آپ نے کنکریاں مارنی ہیں، خطبہ دیا، پھر سمجھایا. پھر لوگ جمع تھے وہاں، پھر حضرت علی نے کھڑے ہو کے وہ خط پڑھا اور ان کو برات دکھائی اور اس طریقے سے واپس آئے. تو پورے واقعہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امارت حج سے برطرف معطل کیا ہی نہیں گیا. اب جب یہ سارا خیال ہی غلط ہے تو دلیل بے بنیاد ہو گئی. مولا علی شیر خدا کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے پیچھے سے امان نامہ کے منسوخ ہو جانے کا پیغام بر بنا کے بھیجا، سو آپ نے اپنا پیغام سنا دیا ہر جگہ. تو یہ جو سارے مضامین ہیں سیدنا مولا علی شیر خدا کے، وہ دراصل اہل بیت کا کے ساتھ امت کو متمسک کرنا. جیسے ایک جگہ فرمایا ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی ان تمسکتم بہما لن تضلوا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں،
ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنی سنت، اگر ان دونوں کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ایک مقام پر آقا علیہ السلام نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کا دامن تھامنے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو جس طرح آقا علیہ السلام نے امت کو قرآن، اپنی سنت اور خلفائے راشدین ان کی سنت کے ساتھ تمسک، اعتصام، پختہ وابستہ ہو جانے کی تلقین کی تھی، اسی طرح آقا علیہ السلام نے یہ تلقین بھی کی تھی کہ قرآن اور اس کے ساتھ اہل بیت، ان دو کے دامن بھی تھامے رکھنا، گمراہ نہیں ہوگے۔ انی ترکت فیکم الثقلین، فرمایا کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری اطرت و اہل بیت۔ تو چونکہ آقا علیہ السلام نے ادھر خلفائے راشدین کے ساتھ تمسک کی تعلیم دی تھی قرآن و سنت کے بعد، ادھر اہل بیت رسول اور اطرت پاک کے ساتھ تمسک کی تعلیم دی تھی، یہی دو راستے دکھائے تھے کہ اوپر قرآن تھا، اللہ کی کتاب، اس کے نیچے سنت تھی، رسول پاک کی سنت۔ اب سنت رسول کے عملی نمونے دو طبقے تھے کہ سنت قرآن کو سمجھنا ہو تو سنت رسول کو سمجھو، قرآن کی تشریح چاہتے ہو، قرآن کا معنی اور مراد چاہتے ہو تو حدیث رسول کو پڑھو، سنت رسول سے جانو۔ اگر سنت رسول کے سمجھنے میں اختلاف ہو جائے، مغالطہ لگ جائے اور سنت رسول کے عملی پیکر دیکھنا چاہو، سنت رسول کے عملی نمونے دیکھنا چاہو، تو فرمایا میں نے اپنی سنت کے دو نمونے بنا دیے ہیں۔ ایک نمونہ سنت رسول کا بعنوان صحابہ اور خلفائے راشدین ہے، دوسرا نمونہ سنت رسول کا بعنوان اطرت مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ ہے۔ لہذا ہدایت پر وہ ہوگا جو قرآن کو تھامے، جو سنت رسول کو تھامے، اور سنت رسول کا معنی یہ ہے کہ ایک ہاتھ صحابہ کرام کے دامن پہ رہے، ایک ہاتھ اہل بیت محمد اور اطرت مصطفیٰ کے دامن پہ رہے، جو خلفائے راشدین اور اہل بیت رسول دونوں کو یکجا کرے، اس کے ہاتھ میں قرآن بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے، وہ شخص ہدایت پر گامزن ہے۔ جو صحابہ کو تھام لے اور اہل بیت کو چھوڑ دے وہ بھی گمراہ ہو گیا، اور جو فقط اہل بیت کا دامن تھامے اور صحابہ کو ترک کر دے، ان کا مخالف ہو جائے، وہ بھی گمراہ ہو گیا۔ دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑنا جہنم میں لے جائے گا، اور دونوں کو اکٹھا تھامنا تمہیں قرآن اور سنت کے ساتھ جوڑ کے رکھ دے گا۔ یہ کل مضمون تھا جو اہل بیت اطہار اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو کچھ بیان ہوتا رہا، دراصل ان کا مراد اور ان کا مقصد یہ ہے۔ کہیں بھی آقا علیہ السلام نے اس سے مراد بعد میں خلیفہ مقرر کرنا، امیر المومنین مقرر کرنا نہیں لیا۔ اگر آقا علیہ السلام کی مراد یہ ہوتی تو مختلف الفاظ استعمال کرنے کی کوئی مجبوری نہیں تھی، سیدھا سیدھا لفظ خلیفہ امیر المومنین کہہ دیتے۔ جیسے جب نماز کا فرض بیان کرنا تھا تو گول مول بات نہیں کی، یقیم الصلاۃ، سیدھی نماز فرض کر دی۔ روزے فرض کرنے تھے تو گول مول بات نہیں کی، سیدھا کہہ دیا کتب علیکم الصیام، روزے فرض کر دیے۔ حج فرض کرنا تھا، گول مول بات نہیں کی، متشابہ مختلف المعانی جس سے کئی معنی نکالے جا سکے اور امت الجھی رہے، نہیں، سیدھا فرما دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ۔ زکوٰۃ فرض کرنی تھی، سیدھا کہہ دیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ جہاد فرض کرنا تھا تو جاہدوا کے لیے احکام سیدھے دے دیے۔ حرام کو کرنا تھا تو کیٹیگوریکل چیزیں حرام کی بتا دیں، حلال کے لیے حلال بتا دی۔ تو قرآن اور حدیث میں جو چیز کیٹیگوریکل تھی اس میں الجھاؤ نہیں رکھا، آیات محکمات کے ذریعے چیزیں واضح کی ہیں۔ جہاں تشابہ آ جائے، متشابہات، اور اس میں مختلف معنی اور تعویلات کی گنجائش ہو جائے، اس کا مطلب ہے اس کے کسی ایک معنی کو آپ قطعی نہیں کہہ سکتے، اور جو قطعیت سے جو بات معلوم ہو جائے وہ رکن دین یا رکن ایمان نہیں رہتا، وہ آپ کی ترجیحات ہیں۔ یہ تو ایک موضوع کا حصہ ختم ہوا۔ اب اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی اب ہم اسی طرح وہ حدیث لائیں گے جن سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ ملتا ہے یا استدلال کیا جاتا ہے، جیسے مولا علی شیر خدا کا موضوع تھا۔ اب سیدنا صدیق اکبر کا موضوع لائیں گے اور پھر ہم انشاءاللہ خلافت صدیق اکبر کی بیعت کے موضوع کی طرف آئیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر،
وعن عثمان ذي الكرم. مولاي